بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج 11 رجب منگل کا مقدس دن ہے۔ اللہ رب العزت کا لاکھ بار شکر ہے کہ جس ذات غنی نے ہمیں آج کا دن نصیب فرمایا۔ میرے بھائیوں اور دوستوں، میری ماؤں بہنوں بیٹیوں، سب سے پہلے شروع میرے اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے، وہ یکتا ہے، وہ نیک لوگوں کا ولی ہے، وہ پوری کائنات کا مشکل کشا ہے، وہ پوری کائنات کا حاجت روا ہے، وہ پوری کائنات کو پیدا کرنے والا ہے، وہ پوری کائنات کا مالک اور خالق ہے، وہی معبود برحق ہے۔ اس کی مرضی کے بغیر اس کائنات کے اندر جتنے درخت ہیں اور جن کے اوپر جتنے پتے ہیں، ان پتوں کی گنتی بھی میرے اللہ کو پتہ ہے، اور ایک پتا بھی میرے اللہ کی مرضی کے بغیر زمین پر نہیں گر سکتا۔ ہر چیز اللہ کے تابع ہے۔ اللہ مالک ہے، پوری کائنات کا خالق ہے، وہی معبود برحق ہے، وہی عبادت کے لائق ہے، اسی کے سامنے جھکنا چاہیے۔ اس زندہ و جاوید اللہ کو چھوڑ کر اگر تم کسی اور پر امید رکھو گے اور کسی پر بھروسہ رکھو گے، اگر کسی اور سے مانگو گے تو یہ شرک ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ ان الشرک لظلم عظیم، عبادت بھی میری ہے اور ہر چیز کو عطا کرنے والا بھی میں ہوں، مجھ سے مانگ، میں روزی دینے والا ہوں، میں اولاد کو دینے والا ہوں، عزت اور ذلت کا مالک میں ہوں۔ اگر تو مجھے چھوڑ کر، میرے در کو چھوڑ کر تو کسی اور کے در پر جائے گا تو یہ میرے اللہ کی نافرمانی میں سے ایک نافرمانی ہے۔ جب بھی آپ کو بھوک لگے، جب بھی آپ کی عزت ختم ہو جائے، جب بھی آپ عبادت کریں، جب بھی آپ رزق مانگیں، اپنے اللہ کے سامنے ہاتھ اٹھا کر مانگیں۔ وہی مالک ہے، وہی خالق ہے۔ ہم نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ، اللہ تیرے سوا اس کائنات کے اندر طاقتور کوئی نہیں ہے، کوئی مالک نہیں، کوئی خالق نہیں، تو ہی رازق ہے، تو ہی غفور الرحیم ہے۔ میں یہ بھی گواہی دیتا ہوں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے، اس کے رسول اور آخری نبی ہیں۔ اے اللہ، میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی خاص رحمتیں، برکتیں اور سلامتی نازل فرما۔ یہ وہ نبی ہے میرے اللہ کا جو سارے نبیوں کا امام ہے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں کہ یہ نبی خاتم النبیین ہے، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، اور یہ نبی امام الانبیاء ہے، یہ سارے نبیوں کا امام ہے۔ یہ سلسلہ انبیاء اکرام کا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، یہ چلتا 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 چلتا
ختم ہوا تو میرے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ختم ہو گیا۔ ناظرین، اس مہینے کے رجب کے مہینے کے اندر اللہ نے اپنے فرشتے جبرائیل کو بھیجا کہ جا جبرائیل، سب سے راج دلارا، سب سے پیارا نبی، سارے نبیوں کا سردار نبی، آج اس کو عرش پر لے آؤ، میں نے ملاقات کرنی ہے۔ میرے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا شان دیکھو، سارے فرشتوں کا سردار فرشتہ جبرائیل کہتا ہے میں ابھی گیا۔ وہ آتا ہے، صبح صادق کا وقت ہوتا ہے، میرے نبی آرام فرما رہے ہوتے ہیں، تو اللہ کے حکم کے مطابق وہ لینے آتا ہے۔ جب آتا ہے وہ آرام فرما رہے ہوتے ہیں تو کھڑا ہو کر سوچتا ہے کہ اتنا بڑا نبی، اتنا بڑی شان والا اور امام الانبیاء اور خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے ان کو جگانا ہے، کیسے جگاؤں، کس طریقے سے اٹھاؤں، کوئی مجھ سے گناہ نہ ہو جائے، ایسا نہ ہو کہ ادب کے خلاف ہو جائے۔ سوچنے لگ گیا، اللہ کی قدرت دیکھو، میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا ایک پاؤں تھوڑا سا کپڑا ہٹا ہوا تھا تو وہ جگہ خالی تھی، تو جبرائیل امین اس پاؤں کے تلویں حصے کو تھوڑا سا مس کرتے ہیں، چومتے ہیں، میرے نبی کو خراش ہوتی ہے، فیلنگ ہوتی ہے، وہ آنکھ کھولتے ہیں۔ یہاں پر ایک نقطہ ہے، یہ ہے بشر، یہ ہے انسان، اور جبرائیل نوری ہے۔ جبرائیل اپنے ہونٹ کو، جسم کا مقدس حصہ، اس انسان کا سب سے نیچے والا درجہ رکھنے والا حصہ جو کہ تلواں ہوتا ہے پاؤں کا، اس کو مس کرتے ہیں اپنے ہونٹ سے۔ انسان کا رتبہ اور خصوصاً میرے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کی شان اس سے ظاہر ہوتی ہے کہ جبرائیل کا منہ، اس کے ہونٹ، میرے سونے نبی کے پاؤں کا تلوا، اس کا مقام اس سے بھی زیادہ ہے۔ عزت اور مقام کے لحاظ سے، شان کے لحاظ سے، ادب کے لحاظ سے، اس پوری کائنات کا اگر سروے کیا جائے، آدم علیہ السلام سے لے کر بڑے بڑے انبیاء بھی آتے رہے، لیکن سارے انبیاء کا، سارے نبیوں کا امام میرا نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ اس پوری کائنات کے اندر اس رب ذوالجلال کے بعد اگر عزت اور مقام اور شان ہے تو میرے سونے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کا ہے۔ میرا اللہ بھی درود پڑھتا ہے اس نبی پر، اللہ فرماتا ہے کہ میرے فرشتے بھی بھیجتے ہیں، اے ایمان والو تم بھی درود پڑھو۔ آج منگل کا دن ہے، صبح ہے، چلتے پھرتے 3 ایسے کلمات ہیں جو آپ نے پڑھنے ہیں۔ اللہ آپ کے گھر
شام سے پہلے اتنا رزق دے گا، اتنی حسرتیں پوری ہوں گی، اتنی خواہشیں پوری ہوں گی جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ وہ کلمات بتانے سے پہلے میں اپنے تمام بھائیوں سے، اپنی بیٹیوں سے، اپنے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں سے ایک اپیل کروں گا کہ سب مل کر اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ پر درود پڑھے، اور اس کے بعد وہ کلمات بتاؤں گا جو آج آپ نے پڑھنے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہ ہمارے اس درود کے پڑھنے کو اور ساری امت مسلمہ کے ان کلمات کو سننے سے جو ہمیں دل کے اندر خوشی ہوئی ہے، اللہ ہماری اس خوشی کو قبول فرما اور ہماری اس پڑھائی کو بھی قبول فرما۔ اب ہم اپنے وظیفے کی جانب چلتے ہیں۔ ناظرین، آج پہلا کلمہ سن لو۔ آپ نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کو دعائے نو بھی کہا جاتا ہے۔ چلتے پھرتے کوئی ضروری نہیں کہ اتنی دفعہ پڑھیں، جب یاد آئے، ذہن کے اندر آئے۔ اگر آپ اتنا بھی نہیں کر سکتے، مصروفیات ہے، صرف 3 دفعہ پڑھو، اور اس کے بعد میرے اللہ کا ایک نام یا رزاق، یا رزاق، یا رزاق اپنی زبان پر رکھیں، اور استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، یہ بھی کلمات اپنی زبان پر رکھیں۔ آج کا دن آپ کی زندگی کو بدلنے والا ہوگا۔ کلمات کتنے ہیں؟ چھوٹا سا وظیفہ بالکل، اور اگر آج آپ کر لو گے، ساری زندگی اگر محنت کرتے رہو وہ نہیں ملے گا جو ان کلمات کے ذریعے اللہ عطا کرے گا، کیونکہ عطا کرنے والا اللہ ہے، رازق میرا اللہ ہے، خالق میرا اللہ ہے، پوری کائنات، پورے جہان کا مالک میرا اللہ ہے۔ تو اس زندہ و جاوید اللہ کو چھوڑ کر کہیں نہ جاؤ۔ آج کا دن اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کر دو اور اللہ سے مانگ کر دیکھو، اللہ آپ کی جھولیوں کو بھر دے گا۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔